برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں ایک مرتبہ خوب جی لگا کر درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چھوڑ کر تم کو جا بھی سکتا ہے، چھوڑ کر تم کو جا بھی سکتا ہے، یار غار تھوڑی ہے۔ حضرات، نہایت ہی افسوس اور قلق کی بات ہے کہ ہمارے درمیان سے ہمارے بہت ہی عزیز، چہیتے، محبوب نظر، جن کو مرحوم کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، محمد صابر نظامی صاحب ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غم کی اس گھڑیوں میں تمامی حضرات، اعزاء اقارب، خاندان، اہل جلال پور اور ان کے تمام چاہنے والے اور ملنے والے، نظامی بردرس، خاص کر ان کے برادر اکبر الحاج ڈاکٹر محمود احمد صاحب، الحاج حکیم محمد اجمل نظامی صاحب و دیگر برادران کے غم میں سب لوگ شریک ہیں، مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج کا میرا یہ بیان اور بیان کا جو بھی حصہ اس سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس نیت سے بول رہا ہوں کہ اس کا جو بھی ثواب اللہ کی جناب سے ملے وہ سب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ آج 22 جمادی الاخری رسالے صدیق اکبر کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے، بڑی عظمتوں کی حامل ہے۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے آج کی تاریخ میں، گزشتہ سال میں مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ تاریخ مجھے اچھی طریقے سے یاد تھی۔ میں نے الصباح ہی جو ہے بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ ابو بکر میں حاضری کی سعادت، اور اس کے بعد حافظ ظہیر احمد صاحب نے مجھ کو مزید یاد دہانی کرائی کہ حضرت آج 22 جمادی الاخری ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، حاضری ہو چکی ہے، انشاءاللہ شام کو مزید حاضری ہوگی، اور شام کو پھر میں بارگاہ رسالت میں، بارگاہ صدیق اکبر میں، بارگاہ عمر فاروق اعظم میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور خوب رو رو کر
دعائیں کی گئی، سب کے لیے دعائیں کی۔ آج کی اسی مبارک تاریخ کے توسل سے کچھ گفتگو ہے۔ خلیفہ اول ہیں، بے پناہ خوبیوں کے حامل ہیں، آپ حضرات صاحبان مطالعہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ مزید بہت ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے کتنے پیارے ہیں اور کتنے چہیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اس عالم میں تشریف لائے کہ آپ کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر، اور دونوں حضرات کا ہاتھ میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ اب یہ سمجھیے کہ وہ منظر کتنا دیدنی ہوگا کہ نبی کے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں عمر کا، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح ابو بکر و عمر اس وقت میرے ساتھ ہیں، ایسے ہی حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہیں۔ اتنی بڑی شان والے ہیں۔ صحابہ کی قربانی اسلام کے لیے بہت بڑی ہے۔ صحابہ اسلام کی شان، اہل بیت اسلام کی جان، اور یہ دو ایسے پلر ہیں، ایسے کھمبے ہیں، اتنے مضبوط کھمبے ہیں کہ اسلام کی پوری بنیاد اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو کفر کی کمر توڑ دے وہ صحابہ، جو شرک کے مزاج کو زیر و زبر کر دیں وہ صحابہ، جو بدعت کی بے کنی کر دیں وہ صحابہ، جو الحاد کے دامن میں آگ لگا دے وہ صحابہ، جو پرچم اسلام کو بلندی پر لہرا دے وہ صحابہ، جو قرآن کی عملی تفسیر بن جائیں وہ صحابہ، جو خیبر کے دروازے کو اٹھا کے دور پھینک دے وہ صحابہ، جو ابو جہل کی جہالت کا جنازہ نکال دے وہ صحابہ۔ جملے بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، جو سب کو دبا دے، کسی کے دباؤ میں نہ آئے وہ صحابہ۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے۔ مرکزی اعلی حضرت جامع مسجد کا ایک ایک مصلی ہر زبان پر سبحان اللہ، صحابہ اسلام کی بنیاد ہے تو ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ اب ایسے دن میں، ایسی تاریخ میں اگر ان کی تعلیمات کے کچھ گوشے نہ بیان کیے جائیں، ایک گوشہ میں لیتا ہوں، آج کل کے تناظر کا ایک گوشہ ہے۔ جب ہم ان کی زندگی اور سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جہاں پر ان کی بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں، وہیں پر ایک خوبی یہ نظر آتی ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کے تئیں بہت سیریس ہیں، اور اس چیز کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ عموم تو عموم ہے، خصوص لوگوں میں کمی ہے۔ اعمال پہ تو بہت پریشر ہے اور دکھائی بھی پڑتا ہے، اور اعمال اچھی چیز ہے، مگر یاد رکھیں اعمال صالحہ سے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حقوق کب معاف ہوتے ہیں؟ حقوق جب معاف ہوتے ہیں جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس پر بہت توجہ فرماتے تھے، بہت زیادہ اس پر غور کرتے تھے
اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے۔ اب آپ یہ سمجھ لیے کہ جو نبی کے بغل میں لیٹا ہو، جس کا جلوہ آج بھی قائم ہے، مگر حقوق کی ادائیگی پر اتنے زیادہ وہ متوجہ ہوتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرتے تھے، اے پروردگار ہمیں معاف کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ حقوق کی ادائیگی کی وفا کے لیے دعا کرتے، اور مصطفیٰ کے شانہ بشانہ زندگی بھر رہے۔ یاری ہو تو ایسی ہو، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جب صداقت کا دروازہ کھلتا ہے تب خوبیاں سامنے آتی ہیں۔ آپ پڑھ ڈالیے پوری تاریخ، پہلے صداقت کا دروازہ کھلتا ہے، اور صدیق پر تو ایسے ایسے دروازے کھلے ہیں۔ وصال سے پہلے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو باب رسول کے قریب لے کے جانا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے یار کے بغل میں دفن، اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو مجھ کو وہاں پہ دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ آپ کے اشارے کے مطابق آپ کی تدفین کے لیے جب جنازہ تیار ہوا اور باب رسول کے قریب لے جا کے رکھا گیا، اور جب نبی سے مخاطب ہو کے ان کا یہ کلام کہا گیا، جملہ پورا نہیں ہوا، باب رسول کھل گیا اور آواز آئی، یار کو یار کے بغل میں لٹا دو۔